معروف پروگرام اینکر ماریہ میمن کی مرحوم والدہ کا لاہور کے ایک بینک لاکر میں رکھوایا گیا سونا ان کی موت کے بعد عملے نے غائب کر دیا۔ جب بھی بینک اور خاص طور پر اس کے لاکرز کا ذکر آتا ہے تو عمومی طور پر تحفظ کا احساس اور چیزوں کے محفوظ ہونے کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ تحفظ کے اسی احساس کے تحت اکثر افراد اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نہ صرف بینکوں میں جمع کراتے ہیں بلکہ زیورات اور قیمتی اشیاء حتیٰ کہ اہم دستاویزات کو بھی بینک کے لاکرز میں رکھتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں پاکستانی سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے کچھ واقعات نے لوگوں کے اعتماد کو نہ صرف ٹھیس پہنچائی ہے بلکہ یہ سوال بھی کھڑا کیا ہے کہ پاکستان کے بینکوں میں لاکرز کتنے محفوظ ہیں۔ اس بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان کی معروف ٹی وی اینکر ماریہ میمن نے گزشتہ برس وفات پانے والی اپنی والدہ کے نام پر موجود لاکر سے زیورات کے چوری ہونے کا دعویٰ کیا۔ ماریہ میمن نے بتایا کہ بینک کے ریکارڈ میں موجود تفصیلات کے مطابق ان کی والدہ نے یہ لاکر سن 2017 میں آپریٹ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جوائنٹ لاکر ہولڈر کی صورت میں پہلا شک یہ کیا جاتا ہے کہ شاید دوسرے شخص یا پارٹی نے چیزیں نہ نکال لی ہوں یا گھر میں معاملات خراب ہوں، لیکن الزام بینک پر عائد کیا جا رہا ہو۔ لیکن بینک کے ریکارڈ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ میرے والد نے لاکر استعمال نہیں کیا اور میری والدہ نے ہی آخری بار اس لاکر کو سن 2017 کے آخر میں آپریٹ کیا تھا۔ ماریہ میمن کے مطابق بینک نے انہیں ایک تحریری جواب بھیجا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، تاہم کسی دھوکہ دہی کا ثبوت نہیں ملا۔ 11 ستمبر سن 2021 کو ماریہ میمن نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے خاندان کے ساتھ کچھ دن پہلے ہوا۔ براہ مہربانی اپنے لاکرز پر سخت چیک رکھیں۔ میری والدہ مرحومہ کا سونا بینک سے چوری ہو گیا۔ میری والدہ کا گزشتہ برس انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے میری بہن کو بینک کے لاکر میں موجود سونے کے بارے میں بتایا اور اسے ہدایات دیں کہ اس سونے کا کیا کرنا ہے۔ میری والدہ کے انتقال کے کچھ ہفتوں بعد میرے والد لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں موجود اس بینک کی برانچ میں جوائنٹ لاکر آپریٹ کرنے گئے۔ بینک کے کسٹمر سروس کے نمائندے اور مینیجر نے میرے والد کو لاکر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے والد کو حق وراثت کا سرٹیفکیٹ لانے کا کہا گیا۔ غم میں مبتلا اور جذباتی طور پر تناؤ کا شکار میرے والد نے بینک کا یقین کر لیا۔ ماریہ میمن کے مطابق میری بہن بیرون ملک تھیں، لہٰذا ہم نے یہ معاملہ بعد کے لیے چھوڑ دیا، لیکن ستمبر سن 2021 میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ اب اپنا لاکر آپریٹ کر سکتے ہیں۔ میرے والد فوراً لاکر آپریٹ کرنے کے لیے گئے، لیکن سوچیں پھر کیا ہوا۔ ماریہ میمن کے مطابق لاکر میں جیولری کا صرف ایک خالی ڈبہ تھا۔ ہماری والدہ کا سونا چوری کر لیا گیا تھا جس کی جذباتی قیمت ہمارے لیے بہت زیادہ تھی۔ بینک نے ہماری درخواست پر رد عمل دیا ہے اور جیسے کہ امید تھی کہ ان کی پہلی کوشش خود کو بچانا ہے، بینک والوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمیں گزشتہ برس لاکر تک رسائی دی جانی چاہیے تھی، تاہم انہوں نے کسی دھوکہ دہی کی تردید کی ہے۔ اب ہم بینک کے خلاف کیس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ماریہ میمن کے مطابق امی کا سونا ملنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں دوسروں کو اس بارے میں خبردار کروں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ واقعی بینک کو یہ ثابت کر سکیں گے کہ آپ کے لاکر میں قیمتی سامان موجود تھا؟ براہ مہربانی اپنے لاکر کی حفاظت کو یقینی بنائیں، جائیں اسے چیک کریں۔ ماریہ کی اس پوسٹ کے جواب میں بہت سے لوگوں نے اپنے ذاتی تجربات بیان کیے جنہیں مختلف نجی بینکوں سے ایسی ہی شکایات تھی۔ ایک صارف نے ماریہ کی پوسٹ کے جواب میں دعویٰ کیا کہ میرے والد کا سن 1998 میں انتقال ہو گیا۔ میری والدہ کو بتایا گیا کہ انہیں حق وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ کئی مہینوں بعد جب میری والدہ کو سرٹیفکیٹ ملا اور انہوں نے لاکر کھولا تو وہ خالی تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کو اس طریقے سے لوٹا گیا، لیکن آپ نے اس بارے میں بات کی۔ ایک اور صارف نے دعویٰ کیا کہ میرے والد کا سن 2010 میں انتقال ہوا۔ 2011 میں وراثت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد جب ہم نے لاکر کھولا تو جیولری اور پرائز بانڈز وغیرہ وہاں سے غائب تھے۔ ایک اور صارف نے بھی کچھ ایسی ہی کہانی سنائی کہ سن 2016 میں ان کی والدہ کے لاکر سے جیولری غائب ہو گئی۔ ہم نے اپنی کھوئی چیزوں کا تعاقب کیا، لیکن بینک نے ہماری درخواست کو تسلیم کیا اور نہ ہی کوئی ذمہ داری لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے لاکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئی ہدایات اور بینکوں کی جانب سے حفاظتی اقدامات اٹھانے کے باوجود بینک لاکرز کیسے ٹوٹ جاتے ہیں یا ان میں موجود قیمتی چیزیں کیسے چوری کر لی جاتی ہیں۔ اس بارے میں بینکرز کا کہنا ہے کہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب بینک کا عملہ اور سیکیورٹی سٹاف اس میں ملوث ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ بینکوں میں لاکرز ٹوٹے اور ان میں رکھی قیمتی اشیاء کی چوری کے واقعات اکثر ہفتے اور اتوار کو رونما ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے کی رات سے لے کر سوموار کی صبح تک 2 دن میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ لاکرز کو کاٹنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، تاہم یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب بینک عملہ اور سیکیورٹی سٹاف اس میں ملوث ہو۔ یہ تمام کارروائی بینکوں کے عملے کی مدد سے کی جاتی ہے، وگرنہ لاکرز توڑنا ممکن نہیں۔ اس بارے اسٹیٹ بینک کے ترجمان کہتے ہیں کہ لاکر سے چوری ایک پولیس کیس ہے۔ لاکر ٹوٹنے یا چوری کی صورت میں ایک حد تک انشورنس کی رقم کی ادائیگی کلائنٹ اور بینک کا آپس کا معاملہ ہے، جو کہ لاکر کھولنے کے معاہدے کے تحت طے پایا جاتا ہے۔ اگر بینک کلائنٹ کو انشورنس نہیں دیتا تو اس صورت میں وہ اسٹیٹ بینک کے شعبہ تحفظ صارف سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بینکاری شعبے کے محتسب سے بھی اس سلسلے میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔
تاہم سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ کلائنٹ کیسے ثابت کرے گا کہ جتنی مالیت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ واقعی لاکر میں موجود تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر افراد لاکر کھلواتے وقت اس میں رکھی جانے والی چیزوں کو ڈکلیئر نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے بڑی مالیت کا دعویٰ جمع کرانا اور اس کی بنیاد پر چوری کی گئی چیزوں کی مالیت کے برابر رقم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے دعوے اکثر مسترد ہو جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔